لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ نے کل کی آیات میں ارشاد فرمایا تھا، قسم کھا کر اے نبی آپ کہہ دیں کہ قیامت آ کر رہے گی، اور پھر اس کی دو وجہ اللہ پاک نے ذکر فرمائی تھی۔ پہلی وجہ یہ کہ جو ایماندار ہیں، مؤمن ہیں، نیک کام کرنے والے ہیں، ان کو ان کی نیکیوں کا بدلہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے، اعزاز ہوگا۔ تو یہ قیامت کے دن مزدور کو ان کی مزدوری ملے گی، اس وجہ سے بھی قیامت آئے گی۔ دوسری وجہ یہ بیان فرمائی تھی کہ جو لوگ بے ایمان ہیں، نافرمان ہیں، وہ اپنے انجام کو دیکھ لیں کہ اللہ نے جو فرمایا تھا اپنی بات میں اللہ سچے ہیں۔ اسی طرح اہل ایمان کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر قیامت کے وقوع کو اور اللہ کی رحمت کو اور اللہ کے غصے کو دیکھ کر یقین، اپنی آنکھوں سے دیکھے جانے والا یقین ہو جائے گا۔ یہ کل کی آیات میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت اس وجہ سے آئے گی۔ آج کی آیات میں اللہ پاک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر کفار مکہ کو بتلائی کہ اللہ نے ایسا فرمایا ہے کہ قیامت آ کر رہے گی، تو انہوں نے تنزیہ انداز میں دو باتیں کہیں۔ ایک بات تو یہ کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ فرما رہے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا، قیامت آئے گی، یا تو یہ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھ رہے ہیں کہ اللہ نے ایسا کہا، یعنی اللہ کے نبی جھوٹ بول رہے ہیں، العیاذ باللہ۔ کفار مکہ نے یہ جملہ کہا، یا پھر ان لوگوں نے کہا کہ یا تو اللہ کے نبی مجنون ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ، ان کے اوپر جنون کا اثر ہو گیا ہے، کہنے لگے کہ جو آدمی مر جائے گا، گل جائے گا، سڑ جائے گا، تو دوبارہ کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ نہ تو رسول اللہ پر کوئی جھوٹ باندھ رہے ہیں، نہ وہ مجنون ہو گئے ہیں، بلکہ کیا تمہیں نظر نہیں آتا
اپنے آگے پیچھے کائنات کو نہیں غور کرتے، آسمان کی طرف نہیں دیکھتے، زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اس آسمان کو، زمین کو پیدا کیا؟ کیا یہ لوگ اندھے ہو گئے، اپنے آگے پیچھے مڑ کر نظر نہیں ڈالتے کہ جس اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، کیا وہ اللہ اس کو توڑنے اور برباد کرنے پر قادر نہیں ہے؟ جو اللہ یا جو ذات کسی چیز کو وجود میں لا سکتی ہے، وہ ذات اس کو تہس نہس کرنے پر بھی قادر ہوتی ہے۔ آپ اگر اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو بنائیں تو آپ اس کو توڑنے پر بھی قادر ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کیا وہ اندھے ہو گئے، نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین و آسمان بنایا، چاند و سورج بنایا، کائنات بنائی؟ تو جو اللہ اس کو بنانے پر قدرت رکھتا ہے، کیا اس کے اوپر قیامت لانے پر قدرت نہیں رکھتا؟ پھر اللہ نے ایک بات فرمائی کہ دیکھو، ان کا جو یہ تصور ہے کہ مر جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، اللہ نے فرمایا کہ کچھ بھی ہو جاؤ، رہو گے تو اسی دنیا کے اندر۔ آدمی اگر مر جائے یا جلا دیا جائے یا پانی کی نظر کر دیا جائے تو رہے گا تو آسمان اور زمین کے حدود میں۔ تو جو اللہ پہلے سے پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، جب وجود نہیں تھا، ہمارے ذرات نہیں تھے، تب اللہ نے آسمان اور زمین کے اندر ہمیں پیدا کیا۔ اب تو ہمارا پہلے سے وجود ہے، ذرات ہیں، چاہے آگ کی شکل میں ہو، پانی کی شکل میں ہو، یا ہوا کی شکل میں ہو، یا مٹی میں مل گئے ہوں، تو اللہ کے لیے دوبارہ جمع کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو اللہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، وہ اللہ دوبارہ جمع کرنا اللہ کے لیے تو اور آسان ہے۔ اس مضمون کو اللہ پاک نے اور بھی قرآن میں کئی جگہ ارشاد فرمایا ہے۔ پھر دھمکی بھرے انداز میں اخیر کی آیت میں آج اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی گستاخانہ جملے کہنے سے بچو کہ اللہ ہمیں دوبارہ کیسے پیدا کریں گے۔ اللہ چاہے جس وقت یہ جملہ تم بول رہے ہو تو کہیں زمین پھٹے اور دھسا دے، یا آسمان سے بادل کا ٹکڑا گرے اور ہلاک کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ گستاخانہ جملوں کو سننے کے باوجود اللہ برداشت کیے ہوئے ہیں۔ بہرحال اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیہ لکل عبد منیب، کہ اس پوری دلیل کے اندر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف متوجہ ہو بڑی نشانی ہے۔ یعنی آدمی جب مر جائے گا، گل جائے گا، رہے گا تو دنیا کے اندر ہی، تو اللہ کے لیے جمع کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو اللہ بنا سکتا ہے، بگاڑ سکتا ہے، تو دوبارہ جمع بھی کر سکتا ہے۔ اس مضمون کو اللہ نے آج کی ان آیات میں بیان فرمایا ہے جو تلاوت ہو رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ اور یہ کافر لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کیا ہم تمہیں ایک ایسے آدمی کا پتہ بتلائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم مر کر بالکل ریزہ ریزہ ہو چکو گے اس وقت تم ایک نئے جنم میں آؤ گے۔ افترى على الله كذبا ام به جنة
بل الذین لا یؤمنون بالآخرة فی العذاب والضلال البعید۔ اس جملے کے مقابلے میں اللہ فرماتا ہے پتہ نہیں اس شخص نے، اس جملے کے مقابلے میں کافر لوگ خود آپس میں کہنے لگے پتہ نہیں اس آدمی نے، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگانے لگے کہ اس آدمی نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یا اسے کسی طرح کا جنون لاحق ہوا ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے جیسا یہ لوگ کہہ رہے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ خود عذاب میں اور پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب۔ بھلا ایسی باتیں کرنے والے لوگوں نے اس آسمان و زمین کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے بھی ہے ان کے پیچھے بھی ہے؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان کے اوپر گرا دیں، یعنی گستاخی کرنے والوں پر۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے والی دلیل میں ہر اس بندے کے لیے ایک نشانی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت